اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیز ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال کر رہی ہوں آپ سبھی کا میں سید نظر فاطمہ اس پروگرام میں جسے ہم کہتے ہیں آئیے جانیں۔ چینل ون کا ایک ایسا پروگرام جس میں ہم شیعہ عقائد کو نہ صرف کوشش کرتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے ثابت کرنے کی قرآن و احادیث کی روشنی میں، بلکہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ عالم اسلام کے دیگر فرقوں سے بھی اپنے عقائد کو آپ کے سامنے رکھ سکیں۔ آج جس موضوع کو ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں وہ ہے بدعہ کا موضوع۔ اس کے ساتھ بھی مسئلہ وہی ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اس نام سے بھی واقف نہیں ہیں، عقیدہ دور کی بات ہے۔ اسی لیے تاکہ مومنین اپنے عقائد سے واقف ہو سکیں، اس سیریز کو اور اس پروگرام کو آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں، اور آج اس گفتگو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ۔ آئیے گفتگو کا آغاز کریں۔ السلام علیکم آغا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا، یہ بدع اپنے آپ میں ہے کیا؟ یہ لفظ، اس کی معنی کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ یہ عزیز میرے بدع جو ہے جی، یہ اصطلاح ہے علماء کلام کی، علم کلام کی یہ ایک طرح سے اصطلاح ہے، اور بدع کے جو معنی ہے کسی چیز کا ظاہر کرنا، اچھا، کسی چیز کا آشکار کرنا، ایسی جس کے عام طور پر کوئی توقع نہیں تھی، یا امید نہیں تھی، اس کو ظاہر اور آشکار کر دینا، اچھا، اسے کیا کہتے ہیں؟ بدع۔ بدع۔ ایک عربی زبان میں بدع کے معنی ارادے کی تبدیلی کے بھی ہیں، لیکن چونکہ خدا کے یہاں تو ایسا نہیں ہے، تو اب یہاں بدع کے معنی کیا ہوں گے؟ جی، بدع کے معنی کیا ہوئے؟ پہلے تو یہ تھا کہ علم، بدع وہ تو علم کلام کی اصطلاح ہے۔ ہاں، بدع کے معنی کیا ہے اس اصطلاح میں؟ کسی ایسی چیز کو ظاہر کرنا، آشکار کرنا جس کے آثار نہیں تھے، عام طور پر کوئی توقع نہ ہو یا آثار نہ ہو۔ ٹھیک جی۔ تو اب یہ چیز کیا مطلب ہوا اس کا؟ یوں سمجھ لیجئے کہ انسان کو لگ رہا تھا نہیں ہونا ہے، لیکن وہ چیز ہو گئی ہے نا؟ جی۔ تو کیا یہ اللہ کے ہاں ایسا ہے؟ اس لیے کہ وہ جو آپ پچھلے والے میں اعتراض کریں تو وہ یہاں آئے گا، جی جی، کہ خدا کے ہاں ایک ہے لوح محفوظ۔ لوح محفوظ وہ ہے کہ جس میں شروع سے آخر تک کی ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اب اگر وہاں سب لکھ دی گئی ہے جی، تو بدع واقع ہونا کیا مطلب؟ جب سب کچھ طے ہے تو پھر یہ ہونا تو کیا بدع ہوا؟ ارادہ الہی نہیں ہوا، صاحب بدع واقع ہو گیا۔ اچھا، ایک چیز اور بھی ہے، جی، ہمارے یہاں ایک لفظ بولا جاتا ہے نسخ۔ ہاں، ایک آیت ہے منسوخ ہو گئی، جی جی، یہ ہے قرآن میں، جی، لیکن منسوخ ہونا ایک اور چیز ہے، اور بدع واقع ہونا اور چیز ہے۔ تو اب یہ بدع جو ہے یہ شیعوں کی اصطلاح ہے، بالکل وہ تقیہ کی طرح سے۔ اچھا جی، لیکن ہم چونکہ سمجھا نہیں پاتے صحیح سے کہ یہ ہمارا بدع کہاں سے چلا ہے اور کیوں چلا ہے، یا وہ سمجھ نہیں پاتے، جی، اس لیے طنز کے طور پر کہتے ہیں کہ ان کے یہاں تقیہ ہے، ان کے یہاں بدع ہے، ان کے یہاں یہ ہے۔ جی، تو اس میں کمی کچھ ہماری بھی ہے کہ یا تو ہم سمجھا نہیں پاتے، یا وہ دوسروں کی باتوں کو سمجھنا چاہتے نہیں۔ لیکن اب یہاں اعتراض تو اپنی جگہ ہے جی، کہ لوح محفوظ کا مطلب کیا ہوا؟ کہ اس پر سب کچھ لکھ دیا گیا۔ جی، اچھا، پہلے سوال ہے کہ لوح محفوظ کہتے کس کو؟ بالکل یہی ابھی پوچھنا تھا مجھے کہ لوح محفوظ اپنے آپ میں ہے کیا؟ ہم اکثر لوح بچپن سے یہ بات محفوظ اس کو کہتے ہیں کہ اس میں سب لکھ دیا گیا ہے، جی، اور جس کے اندر کوئی چینج نہیں ہونا ہے، کچھ تبدیلی اس میں کبھی نہیں آئے گی، تبدیلی کبھی نہیں ہونا ہے۔ لیکن یہ لوح جو ہے یہ بھی ذہن سے نکل، یہ وہ کاغذ قلم والا وہ نہیں ہے کہ اس پر لکھ دیا گیا۔ پھر یہ ہے کیا چیز؟ دیکھیے، اس کو قرآن میں کئی ناموں سے یاد کیا گیا، اس لوح محفوظ کو۔ کبھی کہا گیا اس کو ام الکتاب، لوح محفوظ کو ام الکتاب کہا گیا۔ کبھی کہا گیا اس کو کتاب مستور، کبھی کہا گیا اس کو، سب قرآن میں ہے لفظ آیا، رتب منشور، ہے نا؟ تو یہ کہلایا کیا؟ لوح محفوظ۔ اس کے مقابلے میں ایک اور ہے، اچھا، جس کو کہتے ہیں لوح محو اثبات۔ اچھا، یعنی ایسی ہی ایک
اگر ہم اپنے ذہن کے لیے کہیں ایک کتاب اور ہے جس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے لیکن اس کا نام کچھ الگ ہے اور اس کی شاید شرائط بھی کچھ اور ہوں. ایک ڈائری وہ ہے کہ جس میں فائنل ہے, جی اس میں چینج نہیں ہونا ہے. ہاں. اس کے پہلے ایک ڈائری آپ کے پاس ہے کہ جس میں جو ہے وہ رف ورک ہے. ہاں چینج بھی ہوتا رہے گا, جس کو کہتے ہیں لوح محو اثبات. یہ لوح محو اثبات کہاں سے لے آئے؟ جی دیکھیے آپ اگر اس کے انکاری ہیں تو اس آیت کو کہاں لے جائیں گے آپ؟ جہاں ارشاد ہوتا ہے, خود قرآن کہہ رہا ہے, سورہ مبارکہ رعد آیت نمبر 9 آیت نمبر 39 یمحو اللہ ما یشاء ویثبت. اللہ جس چیز کو چاہتا ہے محو کہہ دیتا ہے, اللہ جس چیز کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے, ثابت رکھتا ہے. وَعِندَهُ ام الکتاب, اور اس کے پاس تو لوح محفوظ ہے, ام الکتاب ہے. تو اس کے پاس ام الکتاب ہے, اس کے باوجود یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت. اللہ جس کو جو چاہتا ہے محو کرتا ہے, جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے. یہاں سے سمجھ میں آیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ام کتاب, رق منشور یا لوح محفوظ کے علاوہ بھی ایک اور لوح ہے جو اس مادی دنیا سے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے, جسے کہتے ہیں لوح محو اثبات. ٹھیک, تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کیا صرف اللہ کو لوح محفوظ کا علم ہے یا اس کے انبیاء کو, اس کے ائمہ کو بھی لوح محفوظ کا علم ہے؟ دیکھیے اللہ کو ہے, بالکل, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں, اللہ علیم ہے. سمجھے جی. اللہ جس کو چاہے دے سکتا ہے, اس کے علاوہ کسی کے پاس ہے. وَعِندَهُ ام الکتاب, اس کے پاس ہے ام الکتاب. ابھی پچھلی آیت جی ابھی آپ نے بیان کیا تو کیا تھا؟ وَأُمُّهُ ام الکتاب, اس کے پاس ہے, خدا کے پاس ہے لوح محفوظ, کسی اور کے پاس نہیں. اب اگر وہ اس میں سے کچھ کسی کو بتانا چاہتا ہے تو ہم کو آپ کو کیا اعتراض مرضی ہے, وہ ایک الگ بات ہے. ورنہ لوح محفوظ صرف کس کے پاس ہے؟ عندہ ام الکتاب, اللہ کے پاس. اب جو ہماری گفتگو چل رہی ہے اس میں لگاتار ہم دیگر فرقوں کی بات کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے بدع کا. تو اگر ہم ان کے اعتبار سے اس سوال کو آپ سے کریں کہ جب اللہ اپنے فیصلوں پر ان کے نظریے سے, یعنی جو ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ اپنے فیصلوں کو بدل دیتا ہے, بدع پیش آتی ہے اور چیزیں جو ہیں وہ تبدیل ہو جایا کرتی ہیں, تو کیا یہ کہیں سے بھی اللہ کی شایان شان نہیں ہے؟ بدع کا عقیدہ اللہ کی شان کو کم کرتا ہوا نظر آتا ہے. نہیں, اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جی. جو ہوگا اسی کے ارادے کی بنیاد پر ہوگا. اور یہ بات اس سے پہلے والے میں کہی جا چکی ہے, قضاء و قدر میں, کہ اس کے ہی ارادے سے جو ہے وہ قضا ہوتی ہے, اس کا ہی ارادے کا نام قدر ہے. جی. اب انسان کو اس نے آزاد رکھا ہے, مجبور نہیں رکھا ہے, نہیں بنایا ہے. اب انسان اگر یہ کام کرنا چاہ رہا ہے اس کے حساب سے فیصلہ ہوگا, اس کے حساب سے فیصلہ ہوگا. تو یہ اس میں خدا کی کوئی مجبوری نہیں ہے, معاذ اللہ, اس کی کوئی شان کم نہیں, اس کی شان کم ہونے والی نہیں ہے. آغا جو لوگ بدع کے قائل نہیں ہیں, جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ نے جو ایک حکم دے دیا وہی ہے, اس کے ارادے میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے, وہ پھر ان چیزوں کے لیے کیا دلیل پیش کرتے ہیں جو قرآن میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جب جناب موسیٰ کوہ طور پر گئے, اللہ نے پہلے انہیں 30 اچھا دیکھیے, اصل تم آپ نے خود ہی جواب دے دیا کہ اللہ ہی نے بلایا بھیا کاہے کے لیے, پہلے 30 راتوں کے لیے بلایا, اس کے بعد جو ہے وہ 10 راتیں بڑھا دی, 40 ہو گیا. تو وہاں کیا کہیں گے آپ؟ یہی تو سوال ہے کہ یہ جو لوگ اس کے خلاف ہیں, تو بات وہی ہو گئی نا جو خدا نے کہا کہ اللہ جو چاہتا ہے محو کرتا ہے, جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے. نہیں, ہمارے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جو اس عقیدے کے خلاف ہیں ان کو ہم کیسے یہ ثابت کریں, مطلب وہ اس کا پھر کیا دلیل دیتے ہیں اگر اللہ اپنے فیصلوں کو نہیں بدلتا ہے؟ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, سمجھ گئے آپ؟ جی. بس ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے یار اگر ایسا ہو گیا تو اللہ, تو وہ ناسمجھ ہونے کی بنا پر بدع کا انکار کرتے ہیں, دلیل کی بنیاد پر بدع کا انکار. بدع کی وجوہات کیا ہے آغا؟ اللہ نے اس کو اپنے ہمارے آسانی کے لیے رکھا ہوا ہے, مصلحت, اس کے مصالح, وہ اپنی مصلحت کو جہاں جیسا سمجھتا ہے ویسا کرتا ہے. یہ بدع کا عقیدہ اپنے آپ میں کیوں اہم ہے آغا؟ کیا ائمہ معصومین کی روشنی حدیث میں کہیں ملتا ہے کہ مومنین کو اس پر عقیدہ رکھنا چاہیے, اس پر عقیدہ ہونا چاہیے؟ ہم نے ایک بات آپ کو پہلے بتائی ہے, جی, ہمارا جو مسلک ہے, جی, ہمارا جو دین ہے, اس میں کہیں نہ کہیں سے وہ یا تو قول خداوندی کی بنیاد پر عقیدہ بنا ہے یا
معصومین کے فرمودات کی بنیاد پر بنا ہے جی. اور ظاہر سے بات ہے کہ اگر کسی بات کو امام فرما دیں کہ یہ عقیدہ ماننا چاہیے تو پھر لازم ہے. تو اگر ہم شیعہ ہیں اور محب اہل بیت ہیں تو مانیں گے, سمجھا. البتہ جو ہے وہ اصول دین میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اس کو اپنے جو ہے وہ دلیل کے ذریعے سے, تحقیق کے ذریعے سے اس کو مانو. لیکن یہ ان چیزوں میں نہیں ہے کہ اگر آپ نہیں مانتے تو بے دین ہو جائیں گے, آپ کافر ہو جائیں گے. مگر بدا ہو یا تقیہ ہو یا قضاء و قدر ہو, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو مختص ہے عقائد شیعہ سے, اور اس پر عقیدہ رکھنا آپ کا لازم ہے. اور اسی بنا کے اوپر بعض علماء اہل تسنن جو ہے اعتراض بھی کرتے ہیں کہ شیعوں کا تو صاحب یہ عقیدہ ہے, شیعوں کا تو صاحب یہ عقیدہ. ایک دو اعتراضات میں آپ کو سنا دوں کہ بعض جو ہے وہ علماء اہل سنت جو ہے, لغوی معنی ہم نے کیا بتائے تھے آپ کو, چیزوں کا ظاہر ہونا, اشکار ہونا. یہ انکار جانتے ہیں کیوں کرتے ہیں, جو آپ سوال کر رہے ہیں, یہ ان کے انکار کی جو دلیل دیتے ہیں وہ یہ کہ اس سے اللہ کا جہل ثابت ہوتا ہے, خدا کا جاہل ہونا ثابت ہوتا ہے کہ یہ بات ابھی تک اس کے علم میں نہیں تھی کہ ایسا ہونا چاہیے تھا, اب آ گئی. بالکل, یہ اعتراض بہت بڑا ہوتا ہے. ہمارا کہنا کیا ہے کہ یہ بدا بھی جو واقع ہوا ہے اس کی مرضی اور اسی کے علم اس پر چنانچہ یہ جو کہا جاتا ہے وہ یہی ہے. فخر رازی نے بھی اپنی تفسیر میں اس بات کو کہا ہے کہ جو ہے وہ شیعہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ بدا واقع ہوتا ہے, اس سے اللہ کے اوپر جہل ثابت ہوتا ہے. لیکن تو آقا ہم اگر انہیں, کیونکہ قرآن ایسی کتاب ہے جس پر پورا عالم اسلام متفق ہے, جیسے ہم نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی بہت بہترین یہاں پر مثال ابھی پیش کی کہ یہ اللہ کی بدا کو کس طریقے سے ثابت. آپ اور کچھ اگزامپلز اور مثالیں پیش کر سکتے ہیں بدا کی جو قرآن میں موجود ہوں؟ بے شک مل جائیں گے, بے شک مل جائیں گے قرآن مجید میں. بھائی سب سے پہلے تو وہی ہے کہ آپ نے بلایا 30 دن کے لیے اور پھر 10 دن خدا ہی نے بڑھا دیا, تو یہ بدا واقع ہوا کہ نہیں ہوا؟ جی بالکل. کتنے لوگ ہیں صاحب کہ جو اپنے اعمال کی بنیاد پر جہنم کے مستحق ہیں. ٹھیک, 10 محرم سے پہلے 9 محرم کی شام تک, شب عاشور تک ہر مر گئے ہوتے تو کہاں جاتے؟ جہنم میں جاتے یقیناً. یہ 10 تاریخ کو ان کا حکم چینج ہوا نہیں ہوا؟ بالکل. کہ باقاعدہ حضرت یونس سلام اللہ علیہ کا کہ باقاعدہ عذاب ڈیسائیڈ ہو چکا, جی اللہ نے باقاعدہ بھجوا دی, وہی طے ہو گیا. اور اسی بنا پر حضرت یونس شہر سے باہر نکل گئے کہ عذاب آنے والا ہے, اور یہ نہیں عذاب اسٹارٹ ہوا. جی لیکن ایک عالم کی دعا سے پلٹ گیا. یہ بتائیے قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے. اگر قرآن میں ہے تو اس کو ہم کہاں لے کے جائیں؟ یا تو پھر آپ یہ مانیے کہ اللہ اپنے فیصلے پہ اٹل نہیں رہتا ہے, یہی ہے نا. تو شیعہ بیچارے جو ہے وہ قرآن کی روح سے کوئی عقیدہ بناتے ہیں, آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو آپ کہتے ہیں شیعوں کا عقیدہ یہ ہے, تو اب اس میں ہماری کیا غلطی, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یقیناً شیعہ کل بھی مظلوم تھے اور آج بھی مظلوم ہے کہ سب سے زیادہ علم ہوتے ہوئے اپنی ہر بات کو قرآن اور احادیث کے روشنی میں ثابت کرنے کے باوجود بھی سب سے زیادہ انگلیاں اگر کسی کے عقائد پر اٹھائی جاتی ہیں تو وہ ہمارے ہیں. اور اس ہی مقصد کے ساتھ ہم اس پروگرام کو لے کر آتے ہیں آگا کہ آئیے جانے کے تحت ہم ان تمام شیعہ عقائد, لیکن ہم اپنے جوانوں سے گزارش ضرور کریں گے, آپ کا قطع کلام ہوتا ہے کہ عقائد پر تھوڑی سی توجہ کریں. اور اب تو اس انٹرنیٹ کے زمانے میں الحمدللہ موجود ہے, تو اس طرح کے کلاسز اٹینڈ کر کے اپنے عقائد تھوڑا سا ہم کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم فیس کر سکیں. بالکل, اور اسی مقصد کے ساتھ ایسے پروگرامز نہ صرف یہ کہ چینل ون, بلکہ الحمدللہ آج ہر کوئی اپنے پیمانے پر جو کچھ بھی کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے, اور بس اللہ ہمیں توفیق دے کہ انشاءاللہ ہم کامیاب ہو سکیں اس میں. آج کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ آغا. ناظرین اکرام, یہ بدا کا عقیدہ آئیے جانے کے تحت جو شیعہ عقائد میں سے ایک بہت اہم عقیدہ ہے, جیسا آغا نے ابھی ارشاد فرمایا کہ یقیناً یہ اتنا اس درجے کا عقیدہ تو نہیں ہے کہ جیسے رسالت کا اگر انکار خدا نخواستہ کیا جائے, توحید کا انکار کیا جائے تو آپ مومن یا مسلمان ہی نہیں رہیں گے, لیکن پھر بھی بدا کا عقیدہ اپنے آپ میں ایک اہم عقیدہ ہے شیعہ عقائد کا, اور اس کو ترک نہیں کیا جا سکتا. اور جو تمام مثالیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں وہ اسی مقصد کے ساتھ پیش کی ہیں کہ اگر کل آپ سے کوئی سوال کرتا ہے ان عقائد کے تحت تو آپ انہیں بہترین جوابات دے سکیں. انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے آئیے جانے میں کوئی اور شیعہ عقائد لے کر. بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. یاد رکھیے ہمیں اپنی دعاؤں میں. فی امان اللہ.